بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ششم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم صفحہ نمبر 38 پر غزوہ خیبر کا سبق پڑھیں گے۔ غزوہ خیبر عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنوں میں آتا ہے۔ قلعہ کہا جاتا ہے وہ محفوظ اور سنگین عمارت جس میں بادشاہ یا اس کی فوج قیام پذیر ہوں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے تھے۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے اور وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قلعہ کما کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا، مسمار کرنا، انہدام کرنا، گرانا، یعنی ان قلعوں کو بالکل ختم کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام کو امراء لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء 1400 صحابہ کرام تھے، جن میں صرف 300 سوار تھے، باقی لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرحب بھی یہی موجود تھا، اس کے قلعے کا نام قموز تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نائم میں جمع کر دیا۔ رسد کا مطلب ہوتا ہے لشکر کا ضروری سامان، خوراک کے ذخیرے وغیرہ، یعنی انہوں نے جنگی سامان، خوراک کے ذخیرے سب کچھ اپنے پاس پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نائم پر ہی قبضہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ قاموس کا محاصرہ کیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنا والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ یہ لفظ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، یعنی وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل لشکر کا جھنڈا عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، یہ لعاب دہن کا لفظ، دہن کہتے ہیں منہ کو اور لعاب کہتے ہیں پانی کو، یعنی منہ کا پانی، جس کو عام طور پر تھوک کہا جاتا ہے۔ تو جب عام بندے کے لیے منہ کے پانی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ تھوک کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جب کسی مقدس ہستی کے منہ کے پانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اچھا لفظ یعنی لعاب دہن بولا جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لعاب دہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ رجز کا مطلب ہوتا ہے اشعار پڑھتے ہوئے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو۔ فتح خیبر کے اثرات۔ الف، فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ با، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ جیم، اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ دال، فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ واو، خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ ناگہانی کا مطلب ہے اچانک حملہ۔ اچھا، یہ ہوا سبق اختتام پذیر۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ بالکل ابتدا میں چلے جائیں گے اور پہلا جو پیراگراف ہے اس کا
पहला जुमला छोड़ देंगे, दूसरा जुमला मदीना मुनव्वरा से करीबन 320 किलोमीटर, यहाँ से शुरू करते हैं और ये पहला पूरा पैराग्राफ खैबर की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है जी, बा फतह खैबर के असरात क्या थे? फतह खैबर के असरात ये पूरे के पूरे आपने लिख देने हैं। जीम, खैबर में यहूद कितनी तादाद में जमा थे? तो इसका जवाब है खैबर में यहूद 30,000 में जमा थे। किताब में लिखा हुआ है 20,000, लेकिन वो 20,000 उनके लड़ने वाले लोग थे, इसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें शामिल नहीं, और जब इनको शामिल कर लिया जाए तो जवाब 30,000 बनता है। सीरत की किताबों में 30,000 लिखा है। दाल, किला कमूस किसके हाथों फतह हुआ? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों फतह हुआ। हाँ, किला कमूस के सरदार का क्या नाम था? और इसका जवाब है किला कमूस के सरदार का नाम मरहब था। दूसरा सवाल, दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। खैबर के क्या मानी हैं? तो इसका जवाब है बा ऑप्शन कला। बा, खैबर पर हमले की तैयारी कब शुरू हुई? इसका जवाब है जीम ऑप्शन 7 हिजरी। जीम, गज़वा खैबर में शरीक मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? अलिफ ऑप्शन है 1400। दाल, फतह खैबर किस फतह का पेश खैमा साबित हुआ? अलिफ ऑप्शन है फतह मक्का। हाँ, खैबर के किलों की कुल तादाद कितनी थी? जवाब है जीम ऑप्शन 8। तीसरा सवाल है जी, खाली जगह पुर करें। ये आपने खुद पुर कर लेनी है, बहुत आसान है। चौथा सवाल है, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, अरबी में खैबर का लफ्ज मैदान के माने में आता है, गलत। बा, खैबर में यहूदियों के 6 मजबूत किले थे, गलत। जीम, फतह खैबर के बाद यहूदियों की शरारतों का आगाज हुआ, गलत। दाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किला खैबर पर कब्जा किया, गलत। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुहाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों पर लगाया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें फौरन ठीक हो गईं, दुरुस्त। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का हुआ इख्तिताम। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और होमवर्क लिखकर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। अब हमें दीजिए अगले सबक तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।